بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ آپ کے تمام تر سوالوں کے جوابات آپ کو اپنے اپنے ویڈیوز کے کمنٹ باکس میں مل چکے ہوں گے۔ بہت سارے سوالات انسٹا پر، فیس بک پر اور واٹس ایپ پر بھی دیے جا چکے ہیں۔ اب جو کچھ بچے ہوئے سوالات تھے انشاءاللہ آج کی مجلس اور آج کے ایپیسوڈ میں بیان کیے جائیں گے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ سہولت اور عافیت کا معاملہ فرمائے۔ بہت سارے دوستوں کا تقاضا ہے کہ فون کے ذریعے ان سے بات کی جائے، ان کے جو مسائل ہیں انہیں سنا جائے اور لائیو ان کے جوابات دیے جائے۔ انشاءاللہ اس بات کی بھی کوشش کی جائے گی۔ اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ خیر، ایک صاحب کا سوال ہے، کہتے ہیں غسل کرنے میں کتنا پانی استعمال کرنا سنت ہے؟ مہربانی کر کے لیٹر کے حساب سے بتائے، کیونکہ میں OCD کا مریض ہوں۔ شاور لیتا ہوں تو گھنٹوں گھنٹوں تک پانی بہتا رہتا ہے، لیکن مجھ کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا ہے کہ میرا غسل صحیح ہو چکا ہے۔ اسی طرح وضو میں بھی بہت زیادہ پانی کا استعمال کرتا ہوں۔ اب مجھے کوئی فکس پانی کی مقدار بتلا دے کہ اسے جب استعمال کروں تو میں شک اور وہم میں نہ رہوں، میرا غسل اور وضو بالکل صحیح ہو جائے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے۔ دیکھیے، وضو اور غسل کے لیے کوئی مخصوص لیٹر ضروری نہیں ہے کہ جب تک آپ اتنا پانی استعمال نہیں کرو گے اس وقت تک آپ کا وضو یا غسل صحیح نہیں ہوگا۔ اس طرح کی کوئی متعین اور مخصوص مقدار نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک مقدار آپ کے لیے بتلا دیتے ہیں کہ غسل میں تقریباً 4 کلو یا پھر 4 لیٹر پانی آپ لیتے ہیں، اور وضو میں 1 یا پھر 1.25 لیٹر پانی کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ اپنا وضو یا غسل کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ آپ کا وضو اور آپ کا غسل بالکل صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ زیادہ پانی استعمال کیا جائے غسل میں 4 لیٹر سے زیادہ، یا پھر وضو کے لیے آپ 1.25 لیٹر سے زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں، آپ کی ضرورت کے حساب سے۔ آپ کی ضرورت کیسی ہوگی؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر زیادہ گندگی ہے، آپ کی کہنی پر زیادہ میل کچیل ہے، جس کے لیے زیادہ پانی استعمال کرنا ضروری ہو جائے، تو ایسی صورت میں آف کورس آپ زیادہ پانی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اسی طرح نارملی طور پر آپ غسل کر رہے ہیں، آپ کے بدن پر کوئی بھی نجاست اور گندگی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں 4-5 لیٹر پانی سے بھی آپ کا غسل بہت اچھی طرح ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے بدن پر نجاست ہے، اس نجاست کو صاف کرنے کے لیے بہت زیادہ پانی درکار ہے، تو آپ زیادہ پانی بھی لے لیں۔ تو بہت زیادہ کم کرنا اور بہت زیادہ افراط کے ساتھ پانی کو خرچ کرنا دونوں بھی غلط باتیں ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ جتنی آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے اتنا ہی پانی آپ وضو اور غسل میں کریں۔ اسراف اور تسریف ان دونوں کاموں سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچائیں، اور خواہ وہم میں اور گمان میں اور OCD کی بیماری میں الجھنا یہ بات بھی اچھی نہیں ہے۔ بہت زیادہ پانی آپ نے استعمال کیا پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس کا علاج کوئی اور دوسری چیز نہیں ہے، آپ کو یقین کرنا ضروری ہوگا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو صحت اور شفا دے، آمین، جزاکم اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ناپاک پانی سے کپڑوں کو واش کیا جائے اور بعد میں سن لائٹ پر اس کو ڈرائی کر لیا جائے، سکھا لیا جائے، اس کے بعد گیلے ہاتھ سے اس کپڑوں کو ٹچ کیا جائے، تو ایسی صورت میں ہمارے ہاتھ بھی ناپاک ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ ولید فرام دبئی۔ جب آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ جس پانی کو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ پانی استعمال کے لائق ہے بھی یا نہیں، یعنی وہ پاک ہے اور دوسری چیزوں کو پاک کرنے والا ہے یا نہیں، اس بات کا اطمینان آپ کو پہلے ہی کر لینا چاہیے۔
خیر، آپ نے غلطی سے اپنے کپڑوں کو واش کر لیا ہے گندے اور ناپاک پانی سے، تو ایسی صورت میں سوکھنے کے بعد جب آپ کو یاد آیا ہے تو انہیں دوبارہ دھونا ضروری ہے۔ لیکن جب وہ سن لائٹ کے ذریعے سوکھ چکے ہیں، بالکل ڈرائی ہو چکے ہیں، اور آپ نے ان کپڑوں کو ہاتھ لگایا ہے، ایسی صورت میں آپ کے ہاتھ گیلے تھے یا سوکھے تھے، تو ایسی صورت میں ان کپڑوں کی نجاست آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو ظاہر بات ہے آپ کے ہاتھ ناپاک ہوں گے۔ اگر آپ کے ہاتھوں پر جو گیلا پن اور تری لگی ہوئی تھی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ تری ان سوکھے ہوئے کپڑوں میں گئی، پھر اس میں کی جو نجاست تھی وہ ریٹرن آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے، اس کنڈیشن میں آپ کے ہاتھ کی تری نہیں تھی، تو ایسی صورت میں آپ مطمئن رہیں، آپ کے ہاتھ ناپاک ہونے والے نہیں ہیں، بس آپ ان کپڑوں کو دوبارہ دھو لیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگلا سوال ایک صاحب کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہے السلام علیکم، میرا سوال یہ تھا کہ میں دوسرے دیش میں رہتا ہوں، یہاں پر کیمپ میں لوہے کی ایک گرل ہے، ایک رسی ہے جس پر لوگ اپنے کپڑوں کو سکھاتے ہیں، یہاں پر بہت سارے دوسرے دھرم اور دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی اپنے کپڑوں کو دھوتے ہیں اور اس گرل کے اوپر سکھاتے ہیں، اور آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں یہ لوگ اچھی طرح کپڑوں کی صفائی، پاکی، ان تمام چیزوں میں بالکل دھیان نہیں دیتے ہیں، تو جن کپڑوں کو وہ گرل پر سکھاتے ہیں ان کے سکھانے کے بعد میں اپنے گیلے کپڑوں کو اسی گرل پر سکھا سکتا ہوں یا نہیں؟ دیکھیے، یہاں پر آپ کو پختہ یقین نہیں ہے کہ وہ گرل ناپاک ہے بھی یا نہیں ہے، ضروری نہیں کہ وہ گرل ناپاک ہی ہو۔ ہاں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کسی دوست نے آپ اپنے کپڑے دھوئے ہیں اور آپ نے محسوس کیا ہے کہ اس نے کپڑوں کو اچھی طرح صاف نہیں کیا ہے، جو نجاست ہوا کرتی ہے ان کپڑوں کے اندر ہے ہی، اور وہی کپڑے اس نے اس گرل کے اوپر سکھا لیے ہیں، تو ظاہر بات ہے ایسی صورت میں جب آپ اپنے کپڑے سکھانے کے لیے جائیں گے تو پہلے وہاں پر ایک کپڑا لیجئے جو گیلا ہو، اس کپڑے سے اس تار کو اچھی طرح پوچھ لیجئے، جب وہ تار سوکھ جائے اس کے بعد آپ اپنے کپڑوں کو وہاں پر ڈال دیں۔ اور اگر اس طرح کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ سب لوگ اپنی جو کپڑے ہوا کرتے ہیں یہ واشنگ مشین میں دھوتے ہیں، 3-4 مرتبہ وہ کپڑوں کو وہاں پر واش کرتے ہیں، اسی کے ذریعے ڈرائی کیا جاتا ہے، بعد میں ان کو رسی پر اور وہ جو گرل ہے وہاں پر ڈالا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر کوئی ڈرنے اور گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ جہاں پر رہ رہے ہیں ان لوگوں کی کنڈیشن کو دیکھ لیں، سمجھ لیں، پھر اس کے بعد میں جو بھی معاملہ ہو سکے اس کے اوپر عمل کرتے رہیں، اور ویسے بھی خامخواہ شک اور وہم میں مبتلا ہونا یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ اگلا سوال سعد خان صاحب کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہے جی مفتی صاحب، رات میں ایسا ہوا کہ میں نے ایئر فون کو یوز کیا، ہیڈ فون کو یوز کیا اور اس کے بعد سو گیا، پھر جب صبح اٹھا تو میں نے کچھ اس ہیڈ فون پر براؤن سا کلر لگا ہوا کوئی چیز دیکھی ہے، اب ایسی صورت میں مجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ جو براؤن چیز میرے ہیڈ فون پر لگی ہے وہ ناپاک ہے یا پھر پاک ہے، اب کیا کروں؟ اگر وہ براؤن سی چیز میرے کپڑے وغیرہ پر لگ جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ چیزیں ناپاک ہو جاتی ہیں، یا پھر اس ہیڈ فون کے اوپر جو چیز لگی ہوئی براؤن سی، اب میں اس کو پاک سمجھوں یا ناپاک سمجھوں؟ دیکھیے، وہ جو کلر والی چیز آپ کے ہیڈ فون پر لگی ہے آپ خود ریسرچ کر لیں، اس میں سے نجاست کی بو، نجاست کی اسمیل، نجاست کا ٹیسٹ، یا پھر دیکھنے سے وہ چیز نجس معلوم ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو دیکھ کر یا پھر اس کو سونگھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ یہ چیز ناپاک ہے تو ایسی صورت میں وہ چیز ناپاک ہوگی۔ اگر وہی آپ کے کپڑے یا بستر پر لگ جاتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ کے کپڑے اور بستر ناپاک سمجھیں۔ اور وہ جو نجاست آپ کی ایئر فون پر لگی ہے آپ نے اس کو کپڑے سے، سوکھے کپڑے سے پوچھ دیا یا گیلے کپڑے سے پوچھ دیا، اس طرح کی وہ نجاست بالکل ختم ہو چکی ہے، تو پھر آپ کا وہ جو ہیڈ فون ہے وہ پاک ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہوتا ہے کہ نجاست کو اپنے اندر جذب کر لے، باقاعدہ اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ کا جو ایئر فون ہے کھردرا ہے،
اس کے جو ذرات ہے وہاں پر نجاست جا کر بیٹھ چکی ہے اور آپ کو یقین ہے کہ یہ لگنے والی چیز ناپاک ہی تھی، تو ایسی صورت میں اس کو کسی کیمیکل وغیرہ یا پھر پانی سے صاف کر لیں۔ اگلا سوال ایک محترمہ نے کیا ہے، کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ اگر کسی نے دور جاہلیت میں اپنی پکچر بنوا لی ہے، فوٹوز بنوا لیے ہیں، اب اسے پتا چلا ہے کہ اپنی فوٹوز کا بنوانا یہ گناہ والی چیز ہے، تو اب ان فوٹوز کو ڈسٹرائے کرنے کی وجہ سے، ان فوٹوز کو ختم کر دینے کی وجہ سے یا جلا دینے کی وجہ سے ہمارا وہ گناہ معاف ہوتا ہے یا نہیں؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ چل چکا ہے کہ فوٹوز کا بنوانا یہ واقعتاً گناہ کی چیز ہے، لیکن ہمارا فوٹو جن صاحبوں کے ساتھ ہے وہ لوگ اس فوٹو کو ڈسٹرائے نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس کو پھینکنا اور پھاڑنا اور چلانا نہیں چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ بنا اس کی دوسرے کی اجازت کے ان فوٹوز کو ڈسٹرائے کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے بہت سارے سوالات آپ نے کیے ہیں فوٹوز کے بارے میں۔ واقعتاً فوٹوز کا بنانا، تصویر کشی کرنا، ویڈیوز کا بنانا جو کہ بالکل ضرورت جن کی ہوتی نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ اگر آپ نے غلطی سے یہ کام کر لیے ہیں تو پھر ان کے بارے میں توبہ یہ ہے کہ آپ ان فوٹوز کو، ان ویڈیوز کو ختم کر دے، جلا دے، ان کو ڈسٹرائے کر دے، تو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے، اللہ آپ کے گناہوں کو اور آپ کی غلطیوں کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن جو کنڈیشن آپ نے بتلائی ہے کہ آپ کے فوٹوز دوسرے لوگوں کے پاس ہے، تو ان کو بھی سمجھائے، دین کی جو تعلیم ہے وہ تعلیم ان کے سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید ہے کہ وہ لوگ بھی ان فوٹوز کو ضائع کرنے پر رضامند ہو جائیں گے۔ پھر بھی اگر کوئی رضامند نہیں ہوتا ہے، آپ نے اپنی کوشش کر لی ہے، تو پھر آپ اپنی کوشش کی حد تک کوشش کرتے رہیں۔ جہاں پر آپ کا بس نہیں چلتا ہے وہاں پر آپ مجبور ہے چھین کر یا پھر بنا اجازت کے ان کے سامان کو ضائع کرنا، یہ ٹھیک اور بہتر نہیں ہے۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ذہن میں ہمیشہ جنسی باتیں آتی ہیں اور میں لڑکیوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، معلوم نہیں کہاں سے یہ سب باتیں میرے دماغ میں آتی ہیں۔ میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں کہ میرے ذہن میں یہ سب غلط باتیں نہ آئیں۔ براہ کرم کوئی حل بتلائے، کوئی دعا بتائے کہ میرے ذہن میں فحش اور گندی باتیں نہ آئیں۔ دیکھیے بغیر قصد و ارادے کے آپ نے خواہش نہیں کی ہے اور آپ نے ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچا نہیں ہے، خود بخود اس طرح کی غلط باتیں اور گندے خیالات، فحش باتیں آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے، تو پھر اس پر کوئی مواخذہ اور پکڑ نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو جو فکر مند ہو چکے ہیں اور آپ نے خود اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے، اور جو غلط باتیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں ان کو ختم کرنے کی طرف آپ دھیان اور توجہ دے رہے ہیں، تو یہی آپ کی دینداری کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے جو باتیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ بہت زیادہ پریشان نہ ہو، ڈپریشن کے شکار نہ ہو، اس کے بارے میں مطلق غور و فکر نہ چھوڑ دیں۔ خود سے آپ نہ سوچیں کہ مجھ کو اس طرح کی باتیں سوچنی نہیں ہے، اس طرح کی گندی باتیں میرے ذہن میں نہیں آنی چاہیے، اس طرح کی سوچ آپ چھوڑ دیں۔ جو مسنون دعائیں ہوتی ہے سونے کی، جاگنے کی، کھانے کی، پینے کی، چلنے کی، پھرنے کی، ان دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، اور جب بھی آپ کے ذہن میں اس طرح کے بیہودہ خیالات آتے ہیں تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کر لیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم، مسلم میت جس کو غسل نہیں دیا گیا ہے، اس میت کو چھونے سے کیا ہم ناپاک ہو جائیں گے؟ صرف میت کو غسل دیا گیا ہو یا نہ دیا گیا ہو، چھونے کی وجہ سے کوئی بھی آدمی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، وہ جو میت ہوتی ہے اس کو غسل دینا ضروری ہوتا ہے، ایک نجاست اس کے اندر آ جاتی ہے، لیکن اس میت کو چھونے کی وجہ سے آپ ناپاک نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر میت کے جسم کے کسی حصے پر نجاست تھی، پھر آپ نے اس کو چھوا، وہی نجاست آپ کے ہاتھ پر آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا ہاتھ یا جس جگہ پر بھی میت کی نجاست لگی ہے
وہ جگہ ناپاک ہوگی۔ مکمل جو میت ہوتی ہے اس کو چھونے سے آپ کے ہاتھ اور آپ کا بدن ناپاک ہونے والا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہندو مردے یعنی ان کی جو لاش ہوا کرتی ہے ان کو شمشان لے جانے والے لوگوں سے اگر چھو جائے یا پھر ٹچ ہو جائے تو کیا ہم ناپاک ہو جائیں گے؟ جی نہیں، ایسی صورت میں بھی آپ ناپاک ہونے والے نہیں ہیں۔ یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ وہ جو میت ہے چاہے مومن کو ہو یا پھر غیر مومن کافر کی ہو، دونوں میتوں کو چھونے کی وجہ سے یا پھر جن لوگوں نے ان کو چھوا ہے ان کو ٹچ کرنے کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی بھی پرابلم اور کوئی بھی اثر ہونے والا نہیں ہے، آپ ناپاک ہونے والے نہیں ہیں۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں غسل کر کے نکلتے وقت پیر میں ناپاکی لگ جائے تو کیا اب ہمارا پورا بدن ناپاک ہو جائے گی؟ کیونکہ ہمارا پورا بدن بھیگا ہوا ہے۔ جی نہیں، آپ کا پورا بدن ناپاک نہیں ہوگا، صرف آپ کے پیر ہی ناپاک ہوں گے، کیونکہ نجاست صرف آپ کے پیروں میں ہے اور جو نجاست ہے وہاں سے نیچے جانے والی ہے، اوپر چڑھنے والی ہوتی نہیں ہے، اس لیے آپ کا پورا بدن ناپاک نہیں ہوگا، صرف آپ پیروں کو اچھی طرح دھو دیں، مسئلہ حل ہو گیا۔ کوثر جمال کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر پہلی صف میں ایک آدمی کی جگہ خالی ہے اور بعد میں آنے والے شخص اس کو پر نہیں کریں گے تو پھر کسی کی بھی نماز صحیح نہیں ہوگی، کیا یہ مسئلہ صحیح ہے؟ جی نہیں، یہ مسئلہ بالکل غلط ہے۔ ہاں یہ بات تو درست ہے کہ اگلی صفوں میں گنجائش ہوتے ہوئے آپ اس صف کو پر نہ کریں اور پیچھے صف بنا لیں، یہ چیز مکروہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والے لوگوں پر سخت وعید بیان فرمائی ہے، اس لیے صفوں کو خالی چھوڑ کر پچھلی صفوں کو مکمل کرنا یہ درست بات نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی نے ایسا کر لیا ہے تو کراہت کے ساتھ ان لوگوں کی نماز ہو جائے گی۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ صفوں کو چھوڑنے کی وجہ سے یا ادھورا رکھنے کی وجہ سے آپ کی نمازیں صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ جتنی باتیں بیان کی گئی ہے ان تمام پر سوچ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سوالات تقریباً آپ کے ختم ہو چکے ہیں، پھر بھی جو آگے آنے والے سوالات ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں، اگلے ایپیسوڈ میں یا پھر انسٹا وغیرہ کے ذریعے ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم سب فکر کریں، کوشش کرتے رہے کہ جتنی بھی دین کی باتیں ہم جانتے ہیں ان پر عمل بھی ضرور کیا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔